کا رہبر نہیں ملتا، مجھے کیا غم جو کوئی خزتا رہبر نہیں ملتا، وہ غم کھائے جنہیں مولا علی کا در نہیں ملتا، وہ غم کھائے جنہیں مولا علی کا در نہیں ملتا، نظام مصطفیٰ ملتا ہے بیت کے در پر، نظام مصطفیٰ ملتا ہے بیت کے در پر، پھرو گے در بدر تم کو اگر یہ در نہیں ملتا، من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك الحق المبين، المتكامل بعظمته جبابرة الطاغين، المتخاضع بكبريائه يعطى المتمردين، المختلف بربوبيته سائر الخلق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات. تخلیق کائنات کی دین اور مذہبی تشریح و تفصیل یہ ہے کہ ایک لفظ کل کی ادائیگی کے بعد یہ کائنات وجود میں آئی، جمادات پیدا ہوئے، نباتات پیدا ہوئے، حیوانات خلق ہوئے اور انسان خلق ہوا۔ اس کائنات میں فلاسفہ نے اور متکلمین نے جو درجہ بندی کی اور جو تدریج قائم کی، وہ تدریج یہی ہے کہ جماد، نبات، حیوان اور انسان کائنات کے
وجود میں آنے کے بعد جب یہ تدریج نگاہوں کے سامنے آئی تو مشاہدے نے بتایا کہ عقل نہ جماعت کو ملی، نہ عقل نباتات کو دی گئی، نہ عقل حیوانات کو دی گئی، عقل فقط انسان کو عطا کی گئی۔ جماعت صاحب عقل نہیں، نبات صاحب عقل نہیں، حیوان صاحب عقل نہیں، چوتھے درجے پر انسان کو منصب عقل پر فائز کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات بہت واضح ہے اور آپ ان باتوں سے معلوم بھی ہے، لیکن میرے مخاطب خصوصیت سے وہ لوگ ہیں جنہیں حالات کی ستم دریدی میں منطقی نتیجوں تک پہنچنے نہیں دیا۔ کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ بہت سے اذہان، بہت سے اصول، بہت سے شعور منطقی نتیجوں تک نہ پہنچ سکے۔ تو ہمارے اس اجتماع کا مقصد یہی ہے کہ شعور انسانی کو اس کے منطقی نتائج تک پہنچا دیا جائے۔ جماعت کو عقل عطا نہیں کی گئی، نبات کو عقل نہیں دی گئی، حیوان کو عقل عطا نہیں ہوئی، عقل عطا ہوئی فقط انسان کو۔ اور پھر یہ انسان اتنا بدنصیب ثابت ہوا کہ اس نے یہ سوچا کہ مجھے وہ تبلیغ کیا جائے جو میں نہیں ہوں۔ یہ انسان اتنا بدنصیب کہ اس نے یہ طے کیا کہ مجھے وہ مانو جو میں نہیں ہوں۔ جماعت نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں درخت ہوں، درخت نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں حیوان ہوں، حیوان نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں انسان ہوں، لیکن انسان نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی رسول ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی امام ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ انسان ہے جو اپنے حدود سے آگے بڑھ کے اپنی حدوں کو نہ پہچانتے ہوئے وہ دعوے کرتا ہے اپنے متعلق کہ جن کی صلاحیت اپنے آپ میں نہیں رکھتا، لیکن بدقسمتی باطل پرست انسانوں کے مقدر میں بھی مقام فکر ہے۔ بدقسمتی باطل پرست انسانوں کی تبدیل میں بھی انسان نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن انسان کائنات سے اپنی خدائی نہ منوا سکا۔ آپ کے لیے یہ تمہیدی جملے ایک لمحہ ذکر ہے۔ انسان نے خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن یہ لوگ کائنات سے اپنی خدائی کو تسلیم نہیں کروا سکے۔ ان کی خدائی کو نہ درختوں نے مانا، نہ پتھروں نے تسلیم کیا، نہ جانوروں نے تسلیم کیا، نہ ستاروں نے مانا، نہ آفتاب نے مانا، نہ آفتاب نے مانا تو لے دے کے کچھ بے نظام عقلوں نے انہیں خدا مانا، کچھ بے نظام عقلوں نے، کچھ بے قرور انسانوں نے ان کی خدائی کو تسلیم کیا۔ تو آپ یہ لے گا کہ اس پوری کائنات میں سورج خدا مانا، مائیکولوجی سرنیا کی تاریخ، سورج کو خدا مانا گیا، پتھروں کو خدا مانا گیا، حیوانوں کو خدا مانا گیا، گائے کی پوجا کی گئی، ستاروں کو خدا تسلیم کیا گیا، لیکن انسان وہ بدقسمت ہو کہ جس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تو ماننے والے بھی چلی انسانی کے لیے۔ کائنات نے انسان کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا تو میرے محترم بزرگوں اب بات سمجھ میں آئی کہ علی کو خدائی دی جا رہی تھی، علی کو خدائی دی جا رہی تھی، پھر بھی علی نے اس خدائی کو ٹھکرا لیا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ نمرود خدا بنا، فرعون خدا بنا، لیکن اپنی خدائی کو ستاروں سے نہ منوا سکا، چاند سے نہ منوا سکا، سورج سے نہ منوا سکا۔ ایک بندہ خدا ایسا ہوگا جس نے ستارے کو اتارا، چاند کو توڑا، سورج کو بنایا، آگ میں مٹی کو لے کے سونا بنایا، درخت کو بنایا، کھڑی آیا۔ تو ہم
جس بندے کی قیامت بندے نہیں دی ہوئی ہو وہ بندوں کی دی ہوئی خدائی لے کے کیا کرے گا؟ جس کے پاس اللہ کی دی ہوئی کرامت بندگی اتنی عظیم ہو وہ بندوں سے ملنے والی خدائی لے کے کیا کرے گا؟ اسے خدائی نہیں چاہیے تو علیمو اب علی کی منزلہ سمجھو جو بندوں سے ملنے والی خدائی ملے وہ بندوں سے پاکستان کی نہیں زمانے سے لے جائے گا. نہیں یہ باتیں بہت انسان ہے یہ باتیں بہت انسان ہے جو اپنی قوم سے آگے وقت دارے کیا کرتے خدائی کا دعویٰ ہوا نبوت کا دعویٰ ہوا 2 رکعت کے پیش نمازوں نے امامت کا دعویٰ دیا یعنی نبوت یہ چاہتا ہے کہ اسے خدا تسلیم کیا جائے مسلمہ کذاب یہ چاہتا ہے کہ اسے نبی تسلیم کیا جائے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں امام تسلیم کیا جائے تو اب اس میں کسی کو مستقل کرتے ہوئے اب ایسے انسان کو کہ جس کی عادت قابو میں نہیں رہی جس کا شعور قابو میں نہیں رہا جس کے ذہن و دوا قابو میں نہیں رہے اس کے لیے ضرورت تھی ایک ایسی لگام کی اب ان انسانوں کے لیے ایک ایسی لگام کی ضرورت تھی کہ وہ قابو میں آ جائے اور یہی سے مسئلہ ہدایت کا نہ ہوا. ہمارا عنوان گفتگو ہدایت اور دین حق اسی مقام سے ہدایت کا آغاز ہوا. حاجی ہو جو انسانوں کی بے لگام عقلوں کو لگام دے دے حاجی وہ ہے جو عقلوں کو بے لگام نہ ہونے دے حاجی ہو تو اپنے معاشرے کے اصول پر اور اذہان کے غالب آ جائے حاجی ہو جو اپنے عہد کی منطق پر حاوی ہو جائے. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدم اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان نوح اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان ابراہیم اپنے زمانے کے عادل انسان یعنی ہر عادی کو اور ہر نبی کو اپنے زمانے میں عقل مند ترین انسان ہونا چاہیے تاکہ وہ اس معاشرے کی بنیاد کو اپنے ہاتھ میں رکھ سکے. تو ہر نبی اپنے اپنے دور میں اپنے زمانے کا عقل مند ترین انسان سمجھ میں نہیں آتا کہ جسے مقام ختم نبوت کو نبوت کیا گیا اس کی عقل اتنی کمزور کیسے ہو گئی کہ ہلکے سے باہر میں انڈین بن جا رہا سامنے نور کی ہدایت کی بات بیان کی گئی اس طریقے سے نبی نے اپنی قوم کی ہدایت کرنے کی کوشش کی اور کس طریقے سے یہ کوشش کی کہ ایک انسان نور کے معاشرے کا سفینہ نجات میں آ جائے. لیکن آپ کے ذہنوں میں وہ باتیں محفوظ ہیں. اب سیت نے انکار کیا اب سیت اور سید بیوی نے انکار کیا بیٹے نے انکار کیا. تاریخ نے جملے محفوظ رکھے کہ جب گلے تک پانی میں ڈوب گیا تو نبی نے اتمام حجت کے لیے یہ آواز دی کہ بیٹا نجات ادھر نہیں ہے نجات ادھر ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے اپنے بیٹے کو آخری مرتبہ پکارا کہ نجات پہاڑ میں نہیں ہے نجات زمین میں ہے. نبی کی اور خیر نبی کی نگاہ میں
فرق یہی ہے کہ غیر نبی دنیاوی وجود کو لے جا رہا تھا، غیر نبی دنیاوی بلندی کو لے رہا تھا اور نبی آخرت تک کی فلاح کو لے رہا تھا. آواز دی بیٹے ادھر آ جاؤ، نجات وہاں نہیں، نجات قبیلے میں. بیٹے نے پھر بھی انکار کیا، پانی گلے سے اونچا ہوا تم بھی لگایا. نور نے پھر آواز دی اتمام میں حجت کرنے کے لیے کہ بیٹے نجات وہاں نہیں ہے، نجات قبیلے میں. نور کے بیٹے نے پھر انکار کیا، پانی اس کے ناروں تک آیا. نور نے پھر آواز دی بیٹے نجات پہاڑ میں نہیں ہے، قبیلے میں، قبیلے میں آیا. تیسری مرتبہ نور کے بیٹے نے انکار کیا تو ابھی لو اب پیسے نور کا ڈوبنا یہ حالت نہیں ہے. اب پیسے نور کا ڈوبنا یہ حالت نہیں ہے. بتلانا نہیں تھا کہ کچھ لوگ سوچ سمجھ کر ہی ڈوب جایا کرتے ہیں. اس واقعے کو دوہرا کے قرآن کو یہی بتلانا تھا کہ کچھ لوگ سوچ سمجھ کے بھی ڈوبتے ہیں، کچھ لوگ دیکھ بھال کے بھی ڈوب جایا کرتے ہیں. یہ جہالت کی ہلاکت نہیں، یہ دکھ کی ہلاکت ہے. مقابلت رکھو، یہ جہالت کی ہلاکت نہیں، یہ دل کی ہلاکت ہے، یہ منطق کی ہلاکت اور دلیل کی ہلاکت ہے. زمانے میں آگے بڑھا، کچھ لوگ دیکھ بھال کر اور سوچ سمجھ کر پھر بھی ہلاک ہو جاتے ہیں. نور کا نام گزرا، ہدایت ابراہیم نے بڑھایا، امت ابراہیم مشرکین کا مشتمل، شرک کا معاشرہ، بتوں کو پوجنے والے انسان. ابراہیم کے چچا آدم نے بت کرا کے خدا بنائے اور کہا کہ ابراہیم ان خداؤں کو لے جاؤ اور بازار میں فروخت کر دو. کیونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی، ان خداؤں کی تعداد زیادہ تھی. تاریخ انبیاء میں یہ واقعات محدود ہیں. تو ابراہیم نے ایک بڑی گرفتی دی، سارے بتوں کی نظر ہے اس رسی والی اور بازار میں گھسیٹتے ہوئے لے گئے. بیچنے والا اگر دیانتدار ہو تو وہ اپنے مال کی خصوصیتیں بھی بتاتا جاتا ہے. ابراہیم شہر کی گلیوں میں اور شہر کے کوچوں میں یہ آواز لگاتے چلے کہ میں آزر کے تراشے ہوئے خداؤں کو بیچنے کے لیے نکلا ہوں. یہ اندھے خدا، بوڑھے خدا، نہ دیکھنے والے خدا، اگر تم یہ خریدنا چاہو تو خرید لو. تم اگر ان اندھے، بوڑھے اور نظرے لولے اپاج اور معذور خداؤں کو خریدنا چاہتے ہو خرید لو. اور جان رہی تھی، بھول رہی تھی، سمجھ رہی تھی، پھر بھی خرید کے لے رہی. واقعات میں بیان کرتا چلو، تاریخیں آپ میں لاتے چلے. اور جان رہی تھی کہ یہ خدا معذور ہے، یہ خدا بیکار ہے، ان خداؤں کا کوئی مطلب نہیں ہے، پھر بھی قوم خرید کے لے گئی. یہ ہدایت ابراہیم کا آواز ہے. ابراہیم نے اپنی ہدایت کا آغاز کیا اور قرآن مجید نے ابراہیم کے واقعے کو نقل کیا کہ ایک دن ابراہیم بت خانے میں تشریف لے گئے اور انہوں نے بتوں کو توڑا. توڑنے کے بعد وہ اسلحہ جس کے ذریعے بتوں کو توڑا گیا تھا اسے سب سے بڑے بت کی گردن میں لٹکا دیا اور بت خانے پہ چلے آئے. جب شہر کے لوگوں نے یہ کیفیت دیکھی کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں اور ایک بت کی گردن میں وہ اسلحہ نظر رہا ہے جس سے بتوں کو توڑا گیا ہے، تو آپس میں گفتگو شروع ہوئی کہ وہ انسان کون ہوگا جس نے ان بتوں کو توڑا ہوگا. وہ کون سا انسان ہے جس نے ہمارے خدا کو توڑ دیا. قرآن مجید کہتا ہے یہ کون سفر جو کام لہو ابراہیم. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم سمجھ گئے کہ کس نے توڑا ہے. ایک جوان ہے پتا، ایک جوان ہے جو روزانہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا کرتا ہے. جو کام لہو ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے. اسی نے
इन बुतों को तोड़ा होगा। एक कल मुरतब हुआ और चला इब्राहिम की तलाश में। तारीख कुरान देखे, तारीख अंबिया देखे, गरोह चला और इस दफा के वक्त ये है कि उस गरोह की पहली मुलाकात खुद इब्राहिम से हुई। इब्राहिम से पूछा कि तुम इसी शहर के रहने वाले हो? कहा कि हाँ। कहा कि तुम इब्राहिम नाम के शब्द को जानते हो? कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। कहा मुझे उसका पता बता दो। कहा कि पता मालूम करके क्या करोगे? कहा कि उस इब्राहिम वाली शब्द ने हमारे मुंह को तोड़ डाला है, हम चाहते हैं कि उसे सजा दे। इब्राहिम ने बेख्तियार जवाब दिया कि मेरी सीरत और मेरा तरीका ये है कि अगर मेरे पास कोई मेहमान आ जाए तो मैं खाना खिलाए बगैर उसे रोक नहीं करता। पहले तुम खाना खा लो और उसके बाद मैं इब्राहिम का पता बता दूंगा। वो जाओ इब्राहिम के खाने दाखिल हुआ। इब्राहिम ने दस्तरखान दिखाया, उनका उनको खाना खिलाया। जब उन लोग खाना खा लिए तो तारीख अंबिया बयान करती है कि एक मसला उन लोगों ने पूछा, अरे हमारे मेहमान इतना बचा है कि वो इब्राहिम कहाँ मिलेगा? कहा कि वो इब्राहिम तो नहीं हूँ। वो इब्राहिम जिसने तुम्हारे बुतों को तोड़ा था वो मैं। मुझे घबरा गए और घबरा के कहने लगे कि इब्राहिम तुमने तो हमें मुसीबत में फंसा दिया। बहुत समझ आएगा इब्राहिम मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे कि क्या मैंने बुतों को तोड़ के तुम्हें मुसीबत में फंसाया? क्या मैंने बुतों को तोड़ के तुम्हें मुसीबत में फंसा दिया? कहा कि नहीं, खाना खिला के मुसीबत में फंसा दिया। खाना खिला के तुमने हमें मुसीबत में फंसा दिया। कहा तो कैसे? तो कहने लगे, वो सारे मुस्लिम मिलकर कहने लगे कि अब शराफत का तकाजा ये है कि जिसका खाओ उसे तकलीफ न पहुंचाओ। वो मुस्लिम की शराफत। तारीफ को मिला ले, तारीफ को मिला दे। वो मुस्लिम की शराफत, मुस्लिम से शराफत महबूब की तो जिसका खाओ तो मतलब उसे नुकसान न पहुंचाओ। राज इब्राहिम तुमने वाकई हमें परेशानी में मुब्तला कर दिया। कहा कि चाहते क्या? कहा कि हम ये चाहते हैं कि तुम्हें सलाह दे, इसलिए कि तुमने हमारे बुतों को तोड़ा। कहा कि कोई सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास कोई सबूत है कि हमने उन बुतों को तोड़ा है? कहा कि सबूत तो नहीं है, प्रयास है। इब्लीस ने यही कहा था, सबूत नहीं है, सबूत नहीं है, बस प्रयास है। तो बेख्तियार इब्राहिम ने जुमला कहा जिसे कुरान ने महसूस किया कि जाओ उन बुतों से पूछो, उन बुतों से पूछो जो पूछे खड़े इन कानून लंबे दोष, अगर वो बोल सकते हो तो जाओ उनसे पूछो कि किसने तोड़ा, और अगर वो कुछ कहने के इब्राहिम ने तोड़ा तो मैं खड़ा के लिए तैयार हूँ। बात उसे समझिए, अगर कुछ कहने कि इब्राहिम ने हमें तोड़ा तो मैं सजा के लिए तैयार। हादी की वो कल आपने देखी, हादी इतना मशहूर था कि अगर दुश्मन कुछ भी खिलाफ में गवाही दे ले तो गवाही को कबूल कर ले, अभी दुश्मन को नहीं दे फिर से अपनी गवाही कबूल क्यों नहीं हुई? अभी कि मैं अपनी तकलीफ से परेशान हूँ और ये भी चाहता हूँ कि आप तक वो मुसलसल मफहूम वाज़ेह हो सके जिसके लिए मैं आपको रहमत दे रहा हूँ। तो आप अपने रहमत व तलाक को मेरे अल्फाज की तरफ मुतवज्जह किया। इन कानून यंतकुन, अगर ये कुछ मेरे खिलाफ गवाही दे दे तो मैं तैयार हूँ सजा कबूल करने के लिए। बुद्ध ने कहा कि ये बेचारे बुद्ध जिन्हें बोलना भी नहीं आता वो गवाही कैसे दे सकते? तो बेअख्तियार इब्राहिम ने जवाब दिया कि तुम फिर कैसे दे जाने कि उन्हें खुदा माने और बोलना नहीं जानते? तुम कितने दे जा रहे हो?
کہ انہیں خدا تکلیف نہ رہے ہو، جو بات کرنا تو نہیں ہم سے رد و قدم تکرار ہوئی، جب سلسلے گفتگو دراز ہوا تو ایک مرتبہ مشرکین نے شہر ابراہیم نے یہ مصالحت کا فارمولہ پیش کیا تو ابراہیم تم اپنے کھانے کی اجرت ہم سے لے ہم معلوم ہے کہ تم نے جو ہمیں کھانا کھلایا اس کی اجرت تمہیں دے دے، تم اجرت لو تاکہ ہم تمہیں لے جا کر سزا دے سکیں۔ ابراہیم نے کہا کہ ہاں میں اجرت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اتنی بات طے ہو گئی، مجھے اجرت لینا چاہتے ابراہیم اجرت لینے کے لیے تیار ہے۔ اب وہ اجرت کیا ہو؟ اب وہ اجرت کیا ہو؟ اس طرح یہاں بیٹھے ہو گیا کہ ابراہیم کے کھانے کی اجرت کیا دی ہے تو مشرکین نے میرے اتفاق کہا کہ ابراہیم اجرت تم خود نہیں کرو تو اجرت ہم دیں گے، تو مسکرا کے کہیں گے کہ ہمارے کھانے کی اجرت سوال اتنی ہے کہ میرے خدا کو ایک مرتبہ پیسہ کرو، میرے خدا کو فقط ایک مرتبہ سمجھا کر لو، کھانے کی اجرت ہو جائے گی۔ سارے مشکل گھبرا گئے، جب اجرت دینے کی منزل آئی تو سب تیار ہے، لیکن جب اجرت سامنے آئی تو باہر ہے۔ اجرت دینے کو سب تیار، لیکن اجرت میں کیا چیز ہے؟ اسے قبول کرنے کے لیے سب آ گئے اور آپس میں صلاح ہو مشورہ کرنے لگے کہ ابراہیم کی اس بات کو تسلیم کیا جائے یا تسلیم نہ کیا جائے۔ ابراہیم کی اجرت یہ ہے کہ ابراہیم کے خدا کو ایک سجدہ کر دیا جائے، مقام ہدایت سے ابراہیم کو کرنا ہے، ایک سجدہ ابراہیم کے خدا کو کیا جائے۔ عزیزان مقام تاریخ انبیاء، میں نے اسی مقام کے لیے آپ کو رحمت دی، تاریخ انبیاء دن اتفاق یہ لکھتی ہے کہ ابھی مشرک وہ مغو اور حیرانی کے عالم میں سے کہ ایک مرتبہ ابلیس آیا، آدمی کی شکل میں ابلیس آیا اور کہنے لگا کہ یہ کیا ضروری ہے کہ ابراہیم کے خدا کو دل سے سجدہ کیا جائے، ایسا کرو کہ دل میں اپنے بتوں کی محبت رکھو، ظاہر بظاہر کے چاہیے ابراہیم کے خدا کے سامنے نکالو، میری باتیں تمہارے ہوتی آ رہی ہے۔ تاریخ انبیاء نے لکھا کہ ابلیس نے مشورہ دیا، بہت توجہ، ابلیس نے مشورہ دیا کہ یہ کیا ضروری ہے کہ دل سے ابراہیم کے خدا کو سجدہ کیا جائے، دل میں بتوں کی محبت رکھو، ظاہر بظاہر پہچانی ابراہیم کے خدا کے لیے دکھا دو۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مشورہ دینے والے نے آدم کے سجدے سے انکار کیوں کیا؟ جو بنائیے گا باقی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ مشورہ دینے والے نے اس سجدہ آدم سے انکار کیا تھا، بڑا آسان تھا، دل میں آدم سے نفرت کرتا رہتا اور ظاہر بظاہر پریشانی آدم کے سامنے دکھا دیتا، لیکن ابلیس نے یہ عمل نہیں کیا، انسانوں کو مشورہ دیا تو بتلانا یہ تھا کہ میں سجدے سے انکار کر کے ابلیس تو بن سکتا ہوں، میں نازک نہیں بن سکتا۔ میں سجدے سے انکار کر کے ابلیسیت قبول کر سکتا ہوں، منافقت قبول نہیں کر سکتا، منافقت انسان کو نہیں کر ابلیس نے مشورہ دیا، مشرکین کی سمجھ میں بات آ گئی اور انہوں نے کہا کہ ہاں ابراہیم ہم تیار ہیں کہ تمہارے خدا کو ایک مرتبہ سجدہ کر لیں، تو کہا کہ سجدہ کر لو، ابراہیم کا مقام ہے سجدہ کر لو۔ ادھر مشرک ابراہیم کے خدا کو سجدہ کرنے کے لیے زمین پر جھکے اور ادھر ابراہیم کہا بارگاہ خدا بندی میں بلند ہوا کہ پرور جگایا پیروں کو جھکا دینا حاجی کا کام ہے،
اور دلوں کو جھکانے کا کیا حال ہے؟ آج کا سلسلہ گفتگو پہلے نہیں ہوگا. انہیں مسالات سے صحیح جگہ رک جائے گی. ابراہیم کی تبلیغ شروع ہوئی. ابراہیم نے تبلیغ کرنی شروع کی اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا نمرود اپنی خدائی پر جمع ہوا بیٹھا تھا. خدا کے نبی اور انسانوں میں خدائی کا اشارہ کرنے والا دونوں میں تصادم ہوا. ممکن ہے کہ یہ سلسلہ پھر کب تک چلا جائے. میں تو شروع کو مقصد سمجھ لیا اور جمع کرنے کے بعد مشورہ کیا کہ یہ جوان جس کا نام ابراہیم ہے اس کا دین کھینچا جا رہا ہے. کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ اس کا دین رک جائے اور میری خدائی بھی محفوظ ہو جائے. ارکان مملکت میں دن اتفاق یہ مشورہ دیا کہ ابراہیم کو قتل کر دیا جائے, تمہاری خدائی بچ جائے گی. اس دن سے آج تک قانون یہ بنا کہ ایمان لانے کو ختم کر دو. قانون یہ بن گیا کہ ایمان لانے کو ختم کرو. ادھر کا کاروبار بھی بہت چل پڑے گا. مشورہ ہو گیا, کہا گیا ابراہیم کو پکڑ کے لاؤ. ابراہیم گرفتار ہوئے, نمرود کے دربار میں لائے گئے. جو مقابلہ ہوا ہے کسی اور موقع میں کروں گا. پوچھا ارکان مملکت سے تو یہ بتاؤ کہ اس جوان کی سزا کیا تجویز کی جائے. لوگوں نے کہا کہ تو خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کی سزا کیا ہو. کہا کہ نہیں, خدا کو بھی کبھی کبھی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے. اب وہ خدا ہو خود کہتا یا نہیں ہو یا خود کہتا حالی ہو, جہاں کہیں مشورہ نہ رہا ہے جہاں کہیں مشورہ نہ رہا ہے سمجھ لیجیے کہ کا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہا کہ نہیں, کبھی کبھی خدا کو بھی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے. تم بتاؤ کہ ہم کیا کریں. ارکان مملکت سے بال اتفاق کہا کہ آگ جلائی جائے اور اس جوان کو اس تحقیق کی آگ میں پھینک دیا جائے. نمرود نے قبول کیا, آگ جلائی گئی. آگ اتنی تیز ہوئی اور اس کے شعلے اتنے بلند ہوئے کہ ارباب تاریخ امیہ نے لکھا کہ پرندے اس آگ کے اوپر سے گزر نہیں سکتے تھے, اور اگر کوئی پرندہ مر گیا تو گزر کے رہیں گی پر. جب آگ اتنی بلند ہو چکی تو آج یہ سوچا جانے لگا کہ ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا کیسے جائے. اتنا آسان طریقہ تھا کہ نمرود اپنی جلائی ہوئی آگ میں ابراہیم کا بازو تھامتا جہاں کے پیٹ کے واپس چلا آتا. لیکن کتنا بے بس ہے یہ خدا, کتنا بے بس یہ خدا کہ اپنی جلائی ہوئی آگ میں ابراہیم کو پھینک نہیں سکتا. کہا کہ پھر مشورہ دو کیا کیا جائے. لوگوں نے مشورہ دیا کہ منجنیق کے ذریعے ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا جائے. منجنیق مہیا ہوا, ابراہیم بھیجے گئے. واقعات آپ کے پہلے میں محفوظ ہے, ایک خاص منزل میں چل رہا ہے. ابراہیم بھیجے گئے. ابھی ابراہیم سمجھ گئے کہ جبریل ابراہیم کے قریب پہنچے اور کہا اللہ کا حاجت اتنی لاگو منزل ہے, شادی کے لیے من زمین سے نکل چکے, آج تک نہیں پہنچے. درمیان میں ابراہیم ہے اور جبریل پوچھتے ابراہیم تمہیں کوئی حاجت ہے. اگر کہتے کہ نہیں آئے تو غنی بن جائے, اور غنی کا لایا نہیں چاہتے. اگر کہتے کہ حاجت نہیں آئے تو ابراہیم اپنے آپ کو غنی نہیں کروایا چاہتے.
اور وہ کہنے کی حاجت ہے تو وہ غیر اللہ سے ہوگی، وہ غیر اللہ سے ہوگی. جواب دیا کہ اتنی حاجت تو ہے کہ پوچھے نہیں ہوئے. قدرت اسی سننے کے انتظار میں بیٹھی تھی، قدرت اسی سننے کے انتظار میں تھی. ادھر ابراہیم نے کہا کہ حاجت تو ہے کہ پوچھے نہیں ہے، ہم سلام آئی یا نہ لو پوری برتن میں سلام ابراہیم ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گیا اور سلامتی بن گیا. ابھی تو میرے ہاتھ سے بڑی محنت ابراہیم آگے گئے لیکن ابراہیم چلے نہیں، بیٹھتی ہوئی آگ بند ہوتے ہوئے چلے. اس میں ابراہیم کو بھیجا گیا لیکن ابراہیم چلے نہیں، ابراہیم بچ گئے. ابراہیم کون؟ انہوں نے کہا آتے ہی نہ ابراہیم کسی کے سینوں میں آئے. یہ تجربہ تھا جس نے ابراہیم کو آپ سے بچائی گا. یہ کسی کا تجربہ تھا. میں آزاد نظر میں گفتگو کر رہا ہوں جس نے ابراہیم کو آگے میں جاننے سے بچا لیا. ممکن ہے میرے کچھ دوست یہ سوچے کہ میں نے یہ کیا بات کہی کہ ابراہیم کیونکہ کسی کا کیا تھے اس لیے آج میں جنگل سے بن گئے. تو ابھی وہ تاریخ انبیاء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کیا ہے. تقریر اسی منزل پر ختم کروں گا. موسیٰ بچے ہیں، سامنے ایک تک میں انگارہ لا کے رکھا گیا، دوسرے تک میں نام رکھا گیا. موسیٰ نے انگارے کو چھوڑ کر نام کو اٹھانا تھا، زمین سے ہاتھ چلا دیا. موسیٰ نے انگارہ ہاتھ میں لے لیا، ہاتھ چل گیا. منہ نے انگارے کو رکھا، دہن چل گیا. بہت ایسے بھرے یہ واقعہ ساری تاریخوں میں لکھا کہ موسیٰ نے انگارے کو ہاتھ میں لیا، ہاتھ چلا. موسیٰ نے انگارے کو منہ میں رکھا، زبان جل گئی. ابھی وہ ہاتھ میں سفید داغ بن گیا، زبان میں نفرت آ گئی. اب یہ اور بات ہے کہ قدرت نبوت کے اس ہنر کو بہت ایسے بنائیے گا. ہاتھ میں لیا، سفید داغ بن گیا، منہ میں رکھا، زبان میں نفرت آ گئی. اب قدرت اپنے نبی میں آیت برداشت نہ کر سکی. آیت کو اس طریقے سے ہنر بنایا کہ وہ ہاتھوں کا داغ مجھے بہنا بنا اور وہ زبان کی نفرت کبھی بھی بن کے سامنے آئی. بدلانا یہی تھا کہ تاریخ انبیاء کی تاریخ میں موسیٰ کے سامنے بھی آ گئی لیکن موسیٰ کا ہاتھ بھی چلا، موسیٰ کی زبان نہیں لگی. لیکن ابراہیم وہ باری شخصیت ہے جن پر آج نے اثر نہیں کیا. اپنی تقریر کی آخری منزلوں میں داخل ہوتے ہوئے ایک نفس معصوم سنا کر چلو. موسیٰ پر آج اثر کر گئی، ابراہیم پر آج نے اثر نہیں کیا. کسی نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ فضل رسول آخر وہ بات کیا تھی کہ موسیٰ پر آج اثر کر گئی، ابراہیم پر آج اثر نہیں کیا. تو بے اختیار مسکرا کے جواب دیا کہ موسیٰ کے سر میں ہمارا نور نہیں تھا، ابراہیم کے سر میں ہمارا نور موجود تھا. ہمارا نور کیونکہ سر میں ابراہیم میں موجود تھا، اس لیے ابراہیم انگاروں میں آئے، شولوں میں آئے اور ذکر حق کرتے رہے. حاجی کی نشانی یہی ابھی لوگ حاجی کی نشانی یہی ہے کہ آرام و مسائل میں گھر جائے لیکن ذکر حق کرتا رہے. آشور کی پوری شخص اسلامی کے خیال سے ترجیح و تحریر کی آوازیں سنی تھی.
سلطنت کا تو یہی اختتام نہیں ہوگا. کہانی ہو جو مسائل میں، آرام میں، شمائل میں، تکلیفات میں ذکر حق کو خراموش نہ کرے. اور سن رہا تھا کہ پوری رات حسین ابن علی کے خیمے میں تلاوت قرآن کی آواز آتی رہی. نہیں ابھی تو اس رات سے پہلے ہی حسین کی شخصیت سے واقف ہو چکا تھا. ہر بار مقاصد نے تحریر کیا کہ قافلہ حسینی چڑھتا جا رہا تھا کہ ایک منزل پر خود کے مسالے نے آ کر حسین ابن علی کے قافلے کو روک دیا. پھر سامنے آیا. حسین نے پوچھا کہ وہ بات کیا ہے؟ کہا فضل رسول میرا پورا لشکر چاہتا ہے، پورا لشکر چاہتا ہے. اب میں چیزوں کے بہانے کھول دو. قافلے حسینی میں کتنا بھی پانی تھا وہ ان کے لشکر کو پلا دیا گیا. اور کیفیت لکھنے والوں نے یہی کی ہے کہ حسین نے خود ایک مشکلہ اپنے کمرے میں لیا اور ایک پورا اپنے ہاتھ میں لیا اور ان کے سپاہیوں سے پوچھتے چلے کہ تمہیں اب پیاس باقی نہیں ہے، ابھی تمہیں کوئی پیاس تو نہیں باقی. جب سارے لشکر والوں سے یہ پوچھ لیا کہ کوئی پیاسا نہیں ہے تو اب حسین ابن علی نے حکم دیا کہ عباس یہ جو ان کی لشکر کی سواری کے جانور ہے ان سب کے سامنے مچھلی رکھ دو اور جب تک جانور 3 مرتبہ پانی پینے میں ڈالے اس وقت تک ان جانوروں کے سامنے سے پانی کا رسم ہٹایا جائے. اس شان کے ساتھ حسین ابن علی نے ان کے قبیلے کو اور ان کی سواری کے جانوروں کو پانی دلوایا. شرافت بنی ہاشم کا اثر ان کے دل ہو چکا تھا. ایک مرتبہ پانی پلانے کے بعد حسین نے آگے بڑھنا چاہا اور آگے بڑھا تو اس نے حسین کے فرق کی لگام سے ہاتھ ڈال دیا. لگام میں فرق پر ہاتھ ڈالنا تھا کہ حسین ابن علی نے کہا کہ وہ کیا چاہتا ہے. کہا کوفے کے والی کا حکم ہے کہ آپ کو آگے نہ بننے دیا جائے. تو بے اختیار ڈال کے کہا تکلف کا ان کا یا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے ہوئے حسین جیسا شریف انسان ضرورت کیا تھی کہ بلقیام ان کی ماں کا نام لیا جائے. بتلانا یہ تھا کہ میں تیری ماں کا نام لے کر اپنی ماں کو یاد دلا رہا ہوں. سوچ لو کہ تیرے مقابلے میں کون آیا ان کی ماں کون تھی. کیا غلط تھا ان کو بجاؤ بنا لیا. کہا جنرل رسول اب ظاہر ہے کہ آپ کی مادر گرانی کی وجہ ہے اور مطلب ہے کہ میں گرام میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن فضل رسول خیمے نہیں پتا ہو گئے، خیمے پتا ہوئے شرافت کی چوٹ ان کے سینے پر لگ چکی تھی. دن گزرتے رہے. آٹھوں کی رات آئی. آٹھوں کی رات آدھی رات کے قریب خود کا غلام بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنے مالی کے چہرے کو ناش پایا. انہوں نے یہ سوچا کہ بڑا کی شدت ہے، گرمی ہے اور شدید گرمی ہے، شاید میرا آقا ہو چاہتا ہو. میں پانی کا کنواں بھر کے ان کے پاس لے گیا. ان نے کنویں کو باہر میں لے لیا لیکن گاؤں سے پانی کو دے گا اور زمین کو بنا دیا اور میں اختیار نے کہا کہ حسین کے بچے چاہتے ہیں میں پانی پی لوں. حسین کے بچے چاہتے ہیں اور میں پانی پی لوں. یہ نہیں ہو سکتا. خود کا غلام بیان کرتا ہے کہ میں گھبرا گیا. میں یہ سمجھا کہ میرے مالی کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہے. میں گھبرایا ہوا ان کے بھائی کے قریب گیا اور میں نے کہا کہ میرے آقا کی طبیعت زیادہ ناسازگہ ہے. بھائی آیا. ارباب مقاصد نے یہ جملے لکھے
ان کا بھائی ان کے قریب آیا اور کہا کہ بھائی بات کیا ہے؟ تم اس سے پریشان کیوں ہو؟ خیروں میں ٹہل رہے ہو؟ تو ان کا بھائی بیان کرتا ہے کہ ان نے جواب نہیں دیا، میرا دائنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور مجھے گھسیٹتا ہوا خیال حسینی کی پوچھ چلے گیا۔ ان کا بھائی بیان کرتا ہے کہ انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا، میرا دائنا ہاتھ تھا مجھے گھسیٹتا ہوا ان خیروں کے پیچھے لے گیا جو حسین کے تھے، اور اس کے بعد مجھ سے پوچھا کہ بھائی کچھ آوازیں سن رہے ہو؟ کچھ آوازیں سن رہے ہو؟ بھائی نے کہا کہ ہاں میرے کانوں میں کچھ بچوں کی آوازیں آ رہی ہے۔ تو پوچھا کہ بتاؤ وہ آوازیں کیا ہے؟ بھائی نے کہا کہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے کہاں ہیں؟ اللہ میرے پیار کا چند دنوں کی جگہ دوں گا، میرے پیار کا حسین کے بچے پیاسے ہو، میں پانی پی لوں، خدا کی قسم پانی نہیں پیوں گا۔ آخر کسی بڑی مدار ہوئی کوئی چلا حسین جانی نے اپنا بات کو بھیجا کہ جاؤ یار میرے مہمان کا استعمال جاؤ، مجھے میرے قریب جاؤ گئے، عباس گئے، اجمل گئے، چار سات کابو گئے، ان کا استعمال ہوا، پھر حسین کے قریب آیا، میں نے وہ تم کو پتا کی اور تیری ہستی کے ماما مجھے جنگ کی اجازت دیجیے، کہا انت حکم سے دنیا والا گیا، تم دنیا اور آخرت دونوں میں ہو، آؤ تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جا جنگ کرو۔ ہو گیا اس نے دیسی گھڑی سے جنگ کی، ایک موقع کی آواز دی، آقا میری موت کو پا دی ہے، حسین ڈاکٹر میں گئے، ڈاکٹر میں گئے، ان کا سمجھایا اپنے گاڑی میں رکھا، اس کے سر کی مٹی صاف کی، میرے گاڑی میں بوٹا دیا اور جملہ تھا کوئی شہید ہو گیا، کوئی بند ہو گیا، آخری جملے تقریر کے آشور کا دن گزر گیا، جب کہ سارے صاحب نے حکم دیا کہ صاحب اپنے گھوڑوں کی نام بندی کرے تاکہ لاشوں کو پامال کیا جا سکے، ان کے قبیلے والے سامنے آ گئے اور تلواریں کھینچ کے کہنے لگے کہ